وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ. اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اگر آپ لوگ طریقت پر استقامت اختیار کرتے الگ طریقہ تھے قرآن کے لفظ بھی ہے اگر راہ حق پر طریقت کا تم استقامت اختیار کرتے لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم کیا کرتے اس طریقت پر استقامت کے اجر کے طور پر صلہ کے طور پر لَاسْقَيْنَاهُمْ ہم انہیں پلاتے صرف پلاتے نہیں پلاتے رہتے ماءً غدقا، پانی. اس پانی سے مراد کیا ہے، اس پلانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ظاہری مفہوم ہے، ظاہری تفسیر ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے، اور دوسرا اس کا صوفیانہ مفہوم ہے جو اولیاء نے بزرگان دین نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لَاسْقَيْنَاهُمْ سے مراد اللہ رب العزت جو پلائے گا استقامت والوں کو، جو اہل طریقت استقامت والے ہیں ان کو پلائے گا. کیا پلائے گا؟ اپنے دیدار کا جام پلائے گا، اپنے دیدار کا جام پلائے گا. اب کوئی شخص یہ کہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، یہ طریقت کوئی نہیں ہے، صرف شریعت ہی شریعت ہے، تو یہاں ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ رب العزت طریقت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. شریعت اور طریقت کا معنی ایک ہی ہے. شریعت اور طریقت کا معنی، شریعت شرع سے جس کا معنی راستہ ہے، طریقت طریق سے جس کا معنی راستہ ہے. دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا مفہوم اور مراد ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جب احکام خدا بندی بندے کے جسم پر وارد ہوں، لاگو ہوں، تو اسے شریعت کہتے ہیں. اور جب احکام خدا بندی انسان کے من پر، انسان کے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو اس وقت اس کو طریقت کہتے ہیں. اس وقت اس کو طریقت کہتے ہیں. یا آسان لفظوں میں بات پیش کرتا ہوں کہ شریعت اور طریقت کیا ہے. شریعت کے اندر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اور طریقت کا معاملہ کیا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا من کعبے والے کی طرف ہو، من کا چہرہ کعبے والے کی طرف ہو تو اس کو طریقت کہتے ہیں. معنی ایک ہی ہے، مراد ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے کہ جب شریعت ظاہر پر وارد ہوتی ہے، جب احکام خداوندی ظاہر پر وارد ہوتے ہیں تو وہ شریعت بن جاتی ہے. اور جب ان احکام خداوندی پر انسان اپنے دل سے عمل کرتا ہے تو اس وقت وہ طریقت کہلاتی ہے. یہ آسان لفظوں میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان کے ساتھ اقرار کرنا یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے. اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور قلب سے اس اقرار کی تصدیق کرنا یہ طریقت ہے. یہ طریقت ہے.
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم طریقت پر استقامت اختیار کرتے. استقامت کیا ہے؟ استقامت ہے جم جانا. طریقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم طریقت حاصل کرو گے تو اس پر استقامت اختیار کرو گے. یہ نہیں کہ طریقت حاصل کر لی تھوڑی دیر کے لیے استقامت نہ ہوئی جمے نہ تو پھر شربت دیدار کوئی نہیں. شربت دیدار کب ہے کہ جب طریقت حاصل کی اور اس کے بعد اس پر ڈٹ کے جم کے استقامت اختیار کر لی تو پھر اللہ رب العزت کے دیدار کا شربت ملتی ہو. یہ استقامت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ جو بات تلاوت کر رہے ہیں ثم استقاموا تتنزل الملائکہ. اللہ فرما رہا ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے, مکرتا نہیں, انکار نہیں کرتا, متذبذب نہیں ہوتا, متزلزل نہیں ہوتا, نیمے دون نیمے برو نہیں ہوتا, جم جاتا ہے, استقامت اختیار کر دیتا ہے تو پھر اس کی فتح و نصرت کے لیے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت بشارت دیتا ہے میرے ایک بندوں کو, بشارت دیجیے تو استقامت والے. استقامت کیا ہے؟ ڈٹ جانا, جم جانا, قائم رہنا, مستقیم ہو جانا, ٹھہر جانا. اگر کوئی استقامت والا نہیں تو سمجھیے پھر معاملہ کوئی نہیں ہے. کبھی اس جگہ پر, کبھی اس جگہ پر, کبھی اس مقام پر, کبھی اس مقام پر, کبھی ایک کے پاس, کبھی دوسرے کے پاس, تو اسے کہیں سے کچھ بھی نہیں ملتا. اسے کہیں سے کچھ بھی نہیں ملتا. یک درگیر محکم گیر, یہ استقامت کا معنی ہے. یک درگیر محکم گیر, نوے نوے نہ یار بنائیے بام کبھی نہیں الوکا. دل بھر کے دروازے ہوتے محکم لائیے چوکا, نوے نوے نہ یار بنائیے بام کبھی نہیں الوکا.